ایمانی تعلق کی اہمیت۔ ہر انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعلق ہوتا ہے۔ کسی سے خونی رشتے کی بنیاد پر تعلق ہوتا ہے تو کسی سے سسرالی واسطے کے سبب۔ بعض لوگوں سے ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے قرب بڑھتا ہے تو بعض سے کلاس فیلو ہونے کے سبب۔ کوئی اپنے احسانات کے ذریعے انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو کوئی ہم زبان ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح دیگر کئی امور کی بنیاد پر تعلق جڑتا اور قائم رہتا ہے۔ انسان کی نظر میں تعلق کی بنیاد جتنی اہم ہو، اس پر قائم ہونے والا ربط بھی اتنا ہی پختہ و مضبوط ہوتا ہے۔ جس شخص کی نظر میں رشتہ داری اہم ہے، وہ اسے نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو وطن سے پیار کرتا ہے وہ ہم وطنوں کی خاطر جان تک نچھاور کر دیتا ہے۔ اپنی زبان اور بولی کو ہی سب کچھ سمجھنے والا لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت کرنے لگتا ہے۔ تعلیم و تعلم کی قدر کرنے والا اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے اور وہ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلق کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے، بلکہ اس کا نظریہ ہے کہ میرا تعلق صرف اسی سے ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ جو ان کا نہیں، میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قابل مذمت ہے وہ شخص جس کی نظر میں دنیاوی تعلقات و مفادات اہم ہیں اور اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں سے تعلقات استوار کرتا رہتا ہے۔ ایمانی تعلق کی اہمیت اور قرآن مجید۔ ایمانی رشتہ کو تمام رشتوں سے اہم سمجھنے کا حکم خود قرآن حکیم نے دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مفسرین نے لکھا بھائی بھائی فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی تعلق کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور رابطہ ایسا ہے جیسا سگے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا نفع اور نقصان، خوشی اور غمی، فتح اور شکست سب ایک ہیں، اور ایمانی رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایمانی تعلق کی اہمیت اور احادیث نبویہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانی تعلق کی اہمیت اپنے ارشادات کے ذریعے بھی بیان فرمائی ہے اور عمل مبارک سے بھی واضح فرمائی۔ فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام اپنے کافر رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا، الا ان آل ابی یعنی فلانا لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، یعنی سنو فلاں کی اولاد میرے ولی یعنی دوست اور پیارے نہیں، میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومن میرے پیارے ہیں۔ ایک طرف کفار کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، حالانکہ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، ہم علاقہ بھی تھے اور ان کی زبان بھی عربی تھی، جبکہ دوسری طرف سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسبی رشتہ دار بھی نہیں تھے، ننہال بھی حبشہ سے تھا اور مادری زبان بھی عربی نہیں تھی، ان کے بارے میں مروی ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے۔ اسی بات کو کسی نے شعر میں خوب تعبیر کیا، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ بو جہل، این چے بو لجبیست۔ یورپ سے متاثر خود کو دانشور کہلانے والے کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے، پوری دنیا وطن، زبان اور رشتہ داری کی بنیاد پر تعلق قائم کرتی ہے اور ہم ایک نیا معیار قائم کر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن و سنت کی نصوص ہی کافی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اقبال علیہ الرحمہ کے افکار سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں ہے، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔